بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بہت سی ایسی آیات آتی ہیں جن میں کوئی دعا ہے، یا جن میں نیک لوگوں کا ذکر ہے یا برے لوگوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، یا بعض احکام دیے گئے ہیں۔ تو جب کو آدمی قرآن مجید پڑھے تو ان پہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل کا مطلب کہ مثلاً اگر ہے کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرے گا، عمل کرے گا۔ تو اسی میں ہے سبح، سبحان اللہ پڑھو تو سبحان اللہ پڑھے گا۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے، بہر صورت کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہیں کہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے آپ نے کہا کوئی دعا آ گئی ہے تو اس پہ آمین کہے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح یہ بعض جگہ سوال کو کیے گئے ہیں جن کے جواب میں بلا وغیرہ آتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، مثلا سوال ہے، اس کا جواب دے سکتا ہے، احادیث میں اس کا جواب آیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران نہیں ہونا چاہیے، یعنی آگے پیچھے تو ہے لیکن نماز کے دوران نہیں۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سجدہ ہم نماز کے دوران ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا اور نماز کے دوران کیا ہے، حالانکہ وہ تو اچھا بھلا اضافہ ہے نماز میں۔ اب کوئی مغرب کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، اب صبح کی نماز 2 رکعت ہے، لیکن اگر سجدے والی آیت ہے سجدہ کرتے ہیں تو یہ تو اضافہ بھی ہو گیا، لیکن قرآن کے حکم پہ عمل ہو گیا ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھا جائے نماز کے دوران تو پھر بھی اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ جہاں سبح ہے وہاں آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اور چیزیں ہیں تو، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان، تو اس نماز میں جہاں کہیں کوئی رحمت والی آیت آتی آپ رکتے اور رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت آتی تو آپ رکتے اور عذاب سے پناہ کا سوال کرتے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نفل نماز میں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ رحمت والی آیت پہ رکے اور اس کا سوال کرے۔ ظاہر آمین کہنے کا معنی بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہم کو عطا فرما، اگر اچھی چیز ہے، دوسری ہے تو اس سے بچا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نفل نماز میں تو کر سکتا ہے، فرض نماز میں نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفل اور فرض کی تفریق بھی خود ساختہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ جو کیا ہے وہ ظاہر ہے قرآن کے حکم پر ہی عمل ہے نا، فسجدوا، یا نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ خرون للاذقان سجدا، یا بعض کافروں کا ذکر ہے کہ کافر لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ فرض نماز میں یہ ہو سکتا ہے تو باقی چیزیں تو بہت کم ہیں۔ سجدہ جو ہے یہ تو لفظ بھی پڑھتے ہیں، سجدے کے اندر ہم تسبیح وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اور فعل بھی ہے اچھا بھلا ایک۔ تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو صرف سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یا اس قسم کے الفاظ بلا وغیرہ کہنا، یہ تو بہت کم ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی فرض نماز میں نہیں نفل نماز میں ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز فرض ہو یا نماز نفل ہو، جو آدمی نماز میں قرآن مجید پڑھے وہ ان احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ سجدے کی آیت آئے تو سجدہ کرے گا، اگر حکم ہو کہ تسبیح کہو تو تسبیح کہے گا، اور ایسی احادیث آتی بھی ہیں۔ فتح القدیر کو دیکھیں جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، علامہ شوکانی نے لکھی ہے، اس میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے، یعنی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے فرض ہو یا نفل ہو، پڑھنے والے کے لیے اس پہ عمل کرنا درست ہے۔ باقی رہا مقتدی، کہ مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے، وہ جواب دے یا نہ دے، اس بات میں اختلاف ہے زیادہ مقتدی کے جواب دینے میں، یعنی مقتدی جواب دے یا نہ دے۔ مثلا جیسے آپ نے کہا ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پہ
پڑھنے والا تو آمین کہہ سکتا ہے، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ تو اگر مقتدی کہے تو ظاہر تو یہی ہے کہ جائز ہے، جیسے جب امام سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر تو مقتدی بھی کرتے ہیں اسی طرح۔ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ والی صورت جو ہے اس میں فتح القدیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، اور واقعات موجود ہیں کہ جی صحابہ نے بھی اس کا جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر تو یہی ہے کہ مقتدی بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس میں احتیاط کرے تو ٹھیک ہے۔ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں جواب دیتا ہوں جہاں بھی کوئی تسبیح والا حکم ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی دعا ہے اس پہ آمین کہنا، یا یہ کہنا اللہم اجعلنا منہم یا اللہم لا تجعلنا منہم، یہ میں کہتا ہوں۔ باقی رہا مقتدی، وہ خاص طور پہ جو ان کے کہنے کا مثل آمین کا لفظ ہے یا سبح اسم ربک الاعلیٰ کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، میں تو کہتا ہوں خود کا اکیلا ہوں نماز میں یا جماعت کروا رہا، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں بلکہ اس کے جواز کی دلائل ہے۔ ہاں مقتدی وہ جواب دے، یعنی وہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو کبھی روکا نہیں، اور اگر نہ کہیں تو ان کو حکم بھی نہیں دیا، کیونکہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، حتیٰ کہ سجدہ کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ ہمارے مسلک میں سجدہ کرنا بھی فرض نہیں ہے، اولا ہی ہے۔ تو اس طرح اگر وہ کوئی جواب نہ دے تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جواب دو، اور اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں کہ نہ جواب دو۔ میرا معمول یہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ معمول شریعت کے منشا کے مطابق ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔